الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے آپس میں راضی ہوں۔ معزز سامعین کرام، انسانی حیات، اس کا ایک نظم، اسے آپ زیر بحث لائیں، اسے آپ زیر بحث نہ لائیں، ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے، گزر رہا ہے، گزرنا ہے۔ جب زندگی کا ایک تسلسل جاری ہے تو زندگی میں جہاں پیچ و خم بے شمار ہیں، وہیں مزاج انسانی میں بھی بے شمار تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں، بہت سارے حوادث شامل ہوتے ہیں جو نہ صرف ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے وہ مزاج۔ اب جب دین اسلام سے آپ کسی پہلو سے بھی رہنمائی لیں گے تو ایک اعتدال نصیب ہوتا ہے۔ زندگی نے بسر ہونا ہے، ہر حال میں زندگی نے بسر ہونا ہے، دن بھی آئے گا، رات بھی آئے گی، یہ یکے بعد دیگرے جو تسلسل ہے یہ رہے گا۔ اب اس میں زندگی جو بسر کرنی ہے تو جاگے تو کیا کیا، سوئے تو کیا لے کر سوئے، جاگے تو کیا لے کر اٹھے، دن بھر کیسے زندگی بسر کی۔ اس سارے میں انسانی حیات کے مختلف پہلو ہیں، اس میں ذات ہے، اس میں گھر ہے، اس میں معاشرہ ہے، اس میں ممالک ہیں، اس میں دنیا کا نظم ہے۔ اور آج کی جو جدت ہے یہ جدت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جدت سے رابطہ جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا۔ آج ابھی اسی وقت دنیا کے دوسرے سرے پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، یہاں ہم جو کچھ کلام باہم ہمیں نصیب ہو رہا ہے اسے ابھی اسی وقت دنیا کے دوسرے سرے پر دیکھا جا سکتا ہے، اور شاید کوئی ساتھی دیکھ رہے ہو۔ تو یہ جدت جو ہے، اس جدت سے ہم نے جو تعمیر ہے وہ کم حاصل کی ہے، اور اس جدت سے تخریب کے اثرات ہم نے زیادہ لیے ہیں۔ اب حق کی طرف کا چلنا، اس کی راہ میں جو نفس ہے وہ بھی ایک رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، شیطان بھی اپنے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور معاشرے میں جو خرافات پھیل چکی ہیں وہ بھی نیکی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، اور کوئی کام بدی کا ہو تو اسے وہ سہولت کا سبب ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کا یہ حصہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ بھی انسانی معاشرے میں ایک بڑی بنیادی جز ہے، اور جدت کے اثرات نے جہاں اس معاشرے میں یہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اور اس میں وہ جو میں چاہتا ہوں، وہ جو دین کی تربیت ہے ایثار کے حوالے سے، وہ جو دوسرے کا لحاظ ہے، وہ جو حقوق کی ادائیگی ہے کہ میرا جو فرض ہے اسے ادا کروں تاکہ حقوق جو ہیں وہ پورے ہوں اگلے کے، اس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ اب جب ہم نے زندگی بھی بسر کرنی ہے، یہ صبح و شام بھی ہونی ہے، خوشی بھی آئے گی، دکھ بھی آئیں گے، ضرورت بھی آئے گی، ضرورت کی تکمیل اور ضروریات کی تکمیل کے ذرائع ہر ایک سے گزرنا ہے، تو اپنی خواہش اور مرضی سے جب ہر کوئی زندگی بسر کرنا چاہے گا تو زندگی میں تنگی پیدا ہوگی، تکلیف پیدا ہوگی۔ مالک جس نے پیدا فرمایا، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جو نظام حیات وہ عطا فرما رہا ہے، وہ ہے جو ہمارے لیے ہماری عین ضرورت بھی ہے، اور جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اب جہاں اس کی پسند کی بات آ رہی ہے تو وہی عمل عبادت کے درجے میں ہوگا،
اور جہاں ہماری ضرورت کے مطابق کے تحت اس پہلو کو لیں گے تو ہمیں دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ یعنی دین اسلام پر عمل پیرا ہونا دنیاوی معاملات کے لیے بھی درست طریقہ ہے، بلکہ صحیح ترین طریقہ ہے ہی دین اسلام۔ اب جب دینی حکم کے مطابق دنیاوی امور پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ اپنے اپنے حصے میں اپنی اپنی حیثیت میں عبادت کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہوگا، یعنی اس سے آخرت کی بھی تعمیر ہوگی، یعنی اللہ کی رضا نصیب۔ اسی طرح یہ جو اللہ کے نام پر میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے، وہ ایک باہم رشتے میں استوار ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ اللہ کے نام پر یہ معاہدہ قائم ہوتا ہے، تو جو پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نباہ ہو۔ خدا نہ خواستہ نباہ نہ ہو تو جس کے نام پر رشتہ قائم کیا گیا ہے وہی یہ اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ اگر نباہ نہ ہو تو پھر تم نے جو انقطاع ہے یا علیحدگی ہے وہ کیسے اختیار کریں۔ تو آج جب ہم اس پہلو کو دنیا کے حالات کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہ فریقین تو کجا خاندانوں میں کہ باہم صرف میاں بیوی نہیں، خاندانوں میں دشمنیوں کا سبب بن رہے ہیں یہ رشتے، چونکہ جب نباہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہی جہاں کے لیے بندہ خون دے سکتا ہے وہاں خون بہانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کتنا فاصلہ ہے کہ کسی کے لیے اظہار کا جذبہ ہو اور پھر اسی کو قربان کرنا مقصود ہو جائے، بڑا فاصلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے زندگی کے سارے معاملات میں ہم نے رسم و رواجات کو داخل کر لیا ہے اور مقصد اپنی پسند جو ہے اسے رکھ لیا ہے، یعنی وہ مقدم ہے، تو پھر یہی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چونکہ ہم عین درست فیصلے نہیں کرتے۔ طلاق جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ نباہ جو ہے اسے پسندیدہ فرمایا گیا، لیکن حالات ایسے ہو جائیں کہ گزارا نہ ہو سکے تو اس کی اجازت ہے۔ تو جب رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہو رہا ہے تو علیحدگی کے اسلوب بھی پھر یا اصول وہی ہوں جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا۔ جب آپ ان اصولوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں زندگی کی سہولت ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک گمان ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد نہ ہو تو شاید دوسروں کا گزارا نہ ہو، تو انہی جو ہم رشتوں کے حوالے سے آیات ہیں، علیحدگی کے حوالے سے، انہی میں ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم جسے جو اپنے فیصلہ کر لیتا ہے اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ قادر ہے وہ اسے بھی دنیا کی سہولیات جو ہیں وہ عطا فرما دے گا، یعنی اس کی زندگی بھی رکے گی نہیں، کیونکہ عطا تو وہ فرماتا ہے، رازق ہے۔ تو یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا یہ متصل آیات جو ہیں یہی آ رہی ہیں اسی جو نکاح اور طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں، اور فرمایا گیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَوْ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ اب طلاق 3 ہے، جب 3 دفعہ طلاق کا کوئی استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں جو رہنمائی اس حوالے سے کہ ایک طلاق ہو، وقفہ ہو، اور اس وقفے میں اگر رجوع ہو جائے تو بہتر، چونکہ جب ایک کسی موقع پر بھی آپ حالات کا جائزہ لیں تو وہاں شدت زیادہ ہوتی ہے، لیکن موقع گزر جائے، بات تھوڑی سی پرانی ہو جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے جب بندہ سوچتا ہے تو پھر مسائل کا حل آسان ہوتا ہے۔ تو فریقین غصے کی شدت میں کیسے بول پڑے، کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اسے جب وقفہ ملتا ہے تو وہ جو تحمل سے فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک طلاق کو دیتا ہے پھر رجوع نہیں کرتا تو پھر طلاق اس کی جو ہے صادر ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 کے بعد جو صادر ہوتی ہے پھر نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی 3 دفعہ کا اختیار استعمال کر لیتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو ارشاد فرمائے گا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اب یہاں بریکٹ میں لفظ دوسرا بھی لکھا ہوا ہے، یعنی 2 پہلو۔
ایک مفسرین کرام شان نزول میں ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی ہمشیرہ تھیں، ان کا نکاح ہوا اور خاوند اور بیوی کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے کوئی ایک آدھ طلاق دے دی۔ کچھ وقت گزرا تو وہ رجوع کرنا چاہتے تھے اپنی بیوی سے کہ میں دوبارہ نکاح کر لوں، اور ان کی بیوی جو ان کی ہمشیرہ ہے اس کی بھی خواہش تھی کہ واپس ہمارا گھر بس جائے، تو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو میں نے اپنی بہن کا رشتہ دیا، اپنی عزت دی، لیکن آپ نے بدلے میں جو ہے وہ زیادتی کی اور تضحیک کی ہے، اس لیے یہ اب اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ نکاح ہوا اور آپ دوبارہ گھر بنائیں۔ آپ کا کیا پتہ، پہلے یہ معاملہ کیا ہے، بعد میں دوبارہ پھر اسی طرح کی صورت دیکھنی پڑی۔ تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچا، آپ نے نکاح کا حکم فرمایا کہ نکاح کر دیا جائے، یہ حصہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں یہ پہلو کہ اس پہلو سے دیکھا جائے کہ اگر نکاح ممکن ہے اور 3 طلاقیں نہیں ہوئیں کہ کل فیصلہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تو اگر کوئی واپس نکاح کرنا چاہے خاتون تو اسے نہ روکا جائے، اس پر زبردستی نہ کی جائے، جب وہ معروف طریقے سے آپس میں راضی ہوں۔ تراضوا بینہم بالمعروف، کہ ان کی رضا جو ہے وہ معروف طریقے سے ہے، یعنی ظاہری بات ہو رہی ہے اور کوئی چھپ کر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو غیر شرعی ہے، تو اس میں ایک پہلو یہ داخل ہوتا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جسے طلاق ہو گئی ہو اور وہ اپنے معروف انداز سے کہیں نکاح کرنا چاہے تو اسے نہ روکا جائے، اس لیے کہ روکنے میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ بندہ بھی شامل ہو سکتا ہے جس نے طلاق دی، وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اس کے عزیز وقار ہیں، اور یہ ہم آئے روز اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی، اب طلاق کے بعد اس بیوی کو گھر بٹھا دیا تو جو نکاح ہے کہ ثانی ہو جائے، کہیں دوبارہ نکاح ہو جائے، اس کا گھر بسر ہو جائے، تو اس سے اجتناب ہوتا ہے، کئی وجوہات ہوتی، لیکن اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جدت میں کہ جی خواتین جو ہیں ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، جتنے حقوق دین اسلام ہر ایک کو اس کی مطابقت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، عین اس کی وہ ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، عین اس کی حیثیت یا اس کا جو مقام ہے اس کا بھی لحاظ رہتا ہے، اور معاشرے میں بھی مساوات جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے جدت کا ذکر کیا ہے، تو وہ جب ہوا چلتی ہے نا تو چونٹی کی جو بل ہے اس میں بھی ہوا کا وہ چلنا جو ہے وہ اثر پہنچاتا ہے۔ تو یہ جدت جو چلی ہے، اس جدت کے پیچھے جو متحرک معاملات ہیں وہاں کوئی حصہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اصلاح کے پہلو، اس لیے کہ ہر بری خبر، ہر بری بات اتنی تیزی سے پھیلائی جاتی ہے کہ جب بات درست کی جائے تو اسے کہیں چلنے نہیں دیا جاتا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جدت کے نام پر یہ جو ایک روشن خیالی ہمارے معاشروں میں پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ پیدا ہو چکی ہے، چونکہ ہم خود اپنی زندگی میں اپنی خوشی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ میرے ذمہ فرائض کیا ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی اپنے حق کی بات کر رہا ہے، تو ایک تفریق ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک گھر ہے، اس کے جتنے افراد ہیں وہ ایک کنبہ کہلاتے تھے، کنبہ رہے نہیں کہ ہر ایک اپنی مرضی پر چلا گیا۔ تو دین اسلام تو پوری انسانی معاشرے کو جوڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کو جا کہ ایک گھر میں بحث ہو رہی ہوگی، یہ میری مرضی یہ ہے اور تمہاری مرضی وہ۔ تو جب ان معاملات کو ہم دینی پہلوؤں سے دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا ایک بنیادی حق ہے۔ اسی طرح جب ایک خاتون ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کی ضروریات نہیں ہیں، اس کے حقوق نہیں ہیں، اسی طرح اس کے ذمہ فرائض بھی ہیں۔ تو ایک ایسا بیلنس اور اعتدال اسلام عطا فرماتا ہے کہ بندے کی زندگی جو ہے اس میں انقطاع نہیں آتا، ایک روانی رہتی ہے۔ تو جب کوئی خاتون نکاح کرنا چاہے معروف طریقے سے تو اسے نہ روکا جائے،
یہ اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا کہ اسے روکے۔ اب اس میں کتنے ہی پہلو ہیں، کتنی ہی خرابیاں ہیں جن کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اس کا حل کر رہا ہے۔ ایک انسان، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی پسند و پسند ناپسند نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دین اسلام عطا فرماتا ہے، تو کسی پہلو سے بھی روکنا درست نہیں ہے۔ پھر جب آپ ان آیات ساری کو دیکھیں گے تو اس پر علماء کرام بے شمار بحث فرماتے ہیں، چونکہ میں فقہی بحث میں اس لیے نہیں جا رہا چونکہ کوئی بھی معاملہ اس سے متعلق جب فقہی بحث کی ضرورت ہے تو پھر پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ مسئلہ کیا پیش آئے، جو مسئلہ پیش آئے جس طرح پیش آئے پھر اس طرح اس بحث سے جو قرآن و حدیث سے فقہی ائمہ کرام نے طے کی، جسے علماء کرام اپنی تفاسیر کی اوراق میں بھی لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، دینی احکامات کو سمجھ سکیں، تو وہ بے شمار بحث فرمائی گئی ہے ان آیات کریمہ میں۔ لیکن اس کی ضرورت تب ہے جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ بندہ متعلقہ جگہ پر رابطہ کرے، یعنی جو مفتی کا درجہ رکھتا ہو کہ وہ فقہی مسئلے پر حتمی رائے دے سکے، اور جہاں حتمی رائے دینے والے کی بات ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے ادراک کی بھی ضرورت ہے کہ کسی شے کا جاننا اور اس جاننے کا اس کے مطابق فیصلہ دینا ایک بات ہے، اس جاننے کو اپنی خواہشات یا اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر بات کرنا یہ اور بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی نے بڑی یہ نزاکت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کریم کی آیات سے جو منفعت حاصل کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نازک معاملات ہوتی ہیں فقہی مسائل میں، تو اس میں جو معاملہ پیش آئے اسے جیسے پیش آئے، جہاں سے پوچھا جا رہا ہے وہاں عین درست بتایا بھی جائے، اور جہاں سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جو عین درست اس کا جواب ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ چونکہ زندگی کو جب آپ آخرت سے کاٹ دیتے ہیں نا، کہ آپ دنیا ہی کو دیکھتے ہیں آخرت کو نہیں دیکھتے، تو پھر دنیا کے حالات اور ہو جاتے ہیں، چونکہ پھر بات دنیا ہی تک رہتی ہے تو پھر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر لیا وہی کامیابی ہے۔ لیکن جب بحیثیت مسلمان وہ آخرت کو دیکھتا ہے تو اسے پھر دنیا کی بات نظر جو ہے وہ حتمی نہیں آتی، حتمی اسے وہ آخری نتیجہ نظر آتا ہے۔ دنیا کی نظر میں بھلے وقتی طور پر اس کی پوزیشن یا جو اس کی جگہ ہے وہ کمزور ہو، لیکن جب اللہ کی رضا کو دیکھ کر اپنے معاملات اختیار کرتا ہے تو یہ بڑی ثانوی سی بات اور بڑی عام سی بات ہے کہ دنیا میں کیا ہو، دنیا میں وہ اختیار کیا جائے جو اللہ نے پسند فرمایا، تو آخرت کی تعمیر ہو رہی ہے، بھلے دنیا کی نظر میں وہ اسے کمزور پہلو کہہ رہی ہو۔ حالانکہ دینی احکامات پر آپ چلیں تو دنیا میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے، یہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ کسی کے پاس طاقت یا دولت بہت ہے، اس کا خوف ہوگا، اس سے لالچ ہوگا، لوگ تعریفیں کر رہے ہوں، لیکن نہاں خانہ دل سے پوچھو کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ شریف النفس ہے، صاحب ایمان ہے، اس کے لیے جو دل کی بات ہے وہ اور ہوگی، اور جس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں ظاہری طور پر اس کے لیے جو دل کے تاثرات ہیں اور اس لیے کہ نیکی جو ہے، جو ورع اور تقوی ہے، جو دین اسلام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابقت ہے، اصل زندگی ہے ہی وہی۔ اللہ یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عمل بھی نصیب ہو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا اس طرح سے تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جو بحیثیت مسلمان صاحب ایمان، اب ہم رسم و رواج میں پڑھ کر یہ شادی بیاہ کے معاملات اختیار کرتے ہیں، اور کتنا معاملہ نازک ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صاحب ایمان اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو غیر شرعی معاملہ ہے اسے اختیار میں نہ لے۔
شریعت کے مطابق عمل کرے جو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اس طرح سے تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھے۔ بنیاد ہے توحید، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، جو کچھ وہ فرما رہا ہے وہی درست ہے، اور ہر ایک نے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، ہر سوال کا، ہر مسئلے کا جواب جو ہے روز محشر دے دیا جائے گا۔ کوئی بات کسی درجے کی اس میں تشنگی نہیں رہے گی۔ اور ہم یہاں سچ کو مانتے نہیں ہیں، معلوم ہو نا، اس کے باوجود اپنی منفعت کی خاطر اپنی خواہشات کو مطابقت کرتے ہوئے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن وہاں ہر کوئی مانے گا، غلطی بھی مانے گا، اپنے جو اس نے کام کیے ہیں ان کا وہ اختیار کرنا بھی مانے گا۔ لیکن حل آج ہے کہ بندہ اللہ کے حضور معافی کا طالب ہو، استغفار کرتا رہے، کمی بیشی کی جو ہے اس کے حضور معافی مانگتا رہے۔ وہ غفور رحیم، معاف فرماتا ہے، اسے معاف فرمانا پسند ہے، تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ اب ہم اپنی غلطیوں کو بہانے دیں تو پھر ہماری مرضی، سیدھا اس سے معافی مانگو، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا۔ اب آخرت، ایمان بالآخرہ، ایمان بالغیب کے حصوں میں یہ حصہ بھی داخل ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو ساری بات وہ، یعنی جب ایمان لائے تو پھر یہ اس میں شرط کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات کو مانتا ہے، بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو پھر چوں چراں کائے کی، پھر اختیار دربار رسالت میں دے دیا ہے۔ جو حکم وہاں سے آ رہا ہے پھر اس کی تعمیل ہے، پھر اس میں اپنی سوچ کا دخل نہیں ہے، اپنی پسند اور ناپسند کا دخل نہیں ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ کریم کسی کے لیے یہ مقرر فرما دیتے کہ وہ اپنی گردنیں اڑا دیں تو ان کے لیے بھلائی ان گردن اڑانے میں ہی ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب ہم دینی احکامات کو دیکھتے ہیں، میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دینی احکامات انسانی زندگی کی ضرورت ہیں، اور دینی احکامات کے مطابق زندگی جب بسر کی جاتی ہے معزز سامعین کرام، تو زندگی کو معراج ملتا ہے، زندگی میں کامیابی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار نصیب ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ماننا نصیب ہو رہا ہے، کلام ذاتی ماننا نصیب ہو رہا ہے، تو پھر جو ہمارے معاملات ہیں ان میں پھر ہماری عقل کیا ڈال۔ لیکن جب ہم عقل کو داخل کرتے ہیں مانتے ہوئے، تو یہ تو متذبذب کیفیت ہے نا، یہ عجیب سے معاملات اور منافقت میں بندے کو ڈال دیتی ہے۔ تو جب بات آخرت کے دن کی ہے تو آخرت صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں زندہ ہیں، موت آئے گی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بات صرف اس پر نہیں ختم ہوتی۔ جو کچھ اس زندگی میں کیا ہے اس کا حساب دینا۔ ہم کوئی بھی مالک جو ہے وہ ملازم سے حساب لیتا ہے، ہم کتنی ہی فرموں میں دیکھتے ہیں کہ اختیار بھی دیا جاتا ہے، کام بھی سمجھایا جاتا ہے، کام کی حدود بھی بتلائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق بندے نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہاں تو بات مالک اور مخلوق کے مابین ہے، تو یہاں دنیا کی جو ملکیت ہے، یہاں تو جو ملازم ہے وہ بھی انسان ہے، جو مالک ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو یہاں جب بات مالک کی طرف جاتی ہے تو یہ کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس نے جو کچھ دیا ہے سارا اس کا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات باریک ہے، لیکن یہ حقیقت سمجھ آ جائے نا تو یہ جو ہمارے اعتراضات ہیں یہ ختم ہو جائے۔ مجھے پسند نہیں
میں کون ہوں، میرا ہونا کیسے ہے، جو میرا وجود ہے اس کی تخلیق کیسی ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، یہ دیا ہوا کس کا ہے۔ بات خاک کی ہو تو خاک کا مالک کون ہے، بات ہوا کی ہو تو ہوا کا مالک کون ہے، بات پانی کی ہو تو پانی کا مالک کون ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھنا نصیب ہو آپ کو کہ ہے اس کی ملک اس کی عرش ہے، تو پھر میرا کیا رہا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ میرا اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس نے تمہیں شرف عطا فرمایا، جس شرف کو تو اپنے لیے مشکلات تصور کر رہا ہے، تو کیسی نالائکی۔ تو جب تمہاری بات آئے تو تم ہو مالک کے، تمہیں تمہاری ضروریات کی تکمیل وہ عطا فرما رہا ہے، اصول اور ضابطے وہ تمہیں بتلا رہا ہے، پھر انہی پر جنہیں تم اختیار کرتے ہوئے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی رضا عطا فرما رہا ہے اور آخرت میں انعام کا وعدہ فرما رہا ہے۔ پھر ساری مخالفت میں تو اسی کو تو شیطنت کہتے ہیں۔ حق کے خلاف جو جاتا ہے وہ اتنا اندھا ہوتا ہے کہ یہی تو شیطنت ہے کہ ہر پہلو سے دینی حکم تمہیں تقویت دے رہا ہے، اور اس سارے کو چھوڑ کر تم دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ، پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو جو مانتے ہوئے حق کا انکار ممکن نہیں ہے، اب ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ باہر رات ہے، اب اس دن کا انکار کون کر سکتا، کہیں بھائی نہ مانے، لیکن ایک دن ایک موقع ایسا ہے ہر کوئی مانے گا۔ تو فرمایا جسے آخرت کے دن اللہ پر، جب اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو اس نے ایمان بالآخرہ فرمایا ہے، اس نے کلام ذاتی میں بتلایا ہے کہ جو کچھ کرو گے اس کے نتائج ہوں گے، اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، اس نے کلام ذاتی عطا فرمایا، جو استعداد تمہیں اس نے عطا فرمائی ہے اسے بروئے کار لاؤ تو تم مثبت زندگی بسر کر سکتے ہو، کامیاب زندگی دونوں جہانوں کی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن خواہشات ذاتی کے پیچھے چلتے ہو تو چلو بھائی اس کے نتائج دنیا میں بھی دیکھ لو گے اور آخرت میں بھی جا کر بات جو ہے وہ سخت ہوگی۔ تو ایمان بالآخرہ، اب جو وہ اقوام، وہ مذاہب جو کتب سابقہ کا دعویٰ کرتی ہیں، اب وہ کتب سابقہ کا دعوت و حقیقت اس میں نہ رہی، اس لیے کہ بے شمار انحراف کر دیا۔ اگر کتب سابقہ کے مطابق ایمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے۔ جب یہ سارا کچھ نہیں ہے تو اہل کتاب تو نہ رہے۔ لیکن آخرت کا تصور چونکہ تمام اللہ کریم کے کلام میں عطا فرمایا گیا ہے کہ اس پر ایمان بھی ہے، آخرت سے متعلق حالات بھی بیان فرمائے گئے ہیں، تو کوئی تصور کی کوئی کیفیت کہیں نہ کہیں ان میں ملتی ہے۔ اول تو نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں ہے اس ساری تحریف کے باوجود بھی وہاں بھی یہی گمان کیا جاتا ہے کہ نہیں، وہاں بھی وہ ہوگا جو ہماری پسند کے مطابق ہوگا اور ہمیں سہولت دی جائے۔ قرآن کریم کوئی شک اور شبہ چھوڑتا نہیں، ہر شے واضح بیان فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو یہ اسے نصیحت کی گئی ہے جو آخرت کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے حضور پیش ہونے کو مانتا ہے، اور جب حساب کتاب کی بات آئے گی تو پھر معاملات کی نزاکت سمجھ آئے گی۔ ہم تو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، جس نے اختیار دیا ہے اس کے حضور جواب دینا ہے۔ جب یہ بات مقدم ہوگی تو بندہ اختیار جائز استعمال کرے گا، ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ اب یہ فرمان کہ یہ حصہ کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اب اس کا اطلاق یہاں اس آیہ کریمہ کے مطابق جو طلاق سے متعلقہ امور ہیں وہاں آ رہا ہے، لیکن یہ اصول ہے زندگی کا کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت کا ایمان رکھتا ہے، اس کے حضور پیش ہونے کو مانتا ہے، اس کیفیت کا اطلاق آپ زندگی کے کسی معاملے پر کر کے دیکھیں تو بندے کو تصحیح ملتی ہے، اس کا عمل درست ہوتا ہے۔
ذالکم ازکی لکم واطہر، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت زیادہ صفائی اور پاکی کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار بے حیائی ہے۔ بے حیائی کے پیچھے ایک خواہش جو نفسانی اور جو ایک انسانی ضرورت ہے، اسے ہم نے اس طرح کر دیا ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی کے طور پر وہ پھیل رہی ہے۔ اب نیکی کی طرف جاتے ہیں تو نفس کی بھی مسائل آتے ہیں، شیطان کی بھی رکاوٹ آتی ہے، معاشرے کی رکاوٹ بھی آتی ہے۔ بدی کی طرف جاتے ہیں تو نفس کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، شیطان بھی اسی طرف شاور شاور کرتا ہے، اور معاشرہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، الٹا کوئی نہ کوئی سہولت ہی دیتا ہے برائی کی طرف جانے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کی طرف جو لگے ہوتے ہیں وہ برائی کے ساتھ بڑی باقاعدگی کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں۔ نیکی کی طرف جو بندہ چلتا ہے وہ جگہ جگہ بدک رہا ہوتا ہے، کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس طرف اسے مطابقت مل رہی ہے خرابی میں، اس طرف اسے ایک مجاہدہ درکار۔ تو یہی تو امتحان ہے۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ کریم ہر ایک کی کمی بیشی معاف فرمائے، دعائیں قبول فرمائے۔ کہ جی نماز نہیں ادا ہوتی، یہاں یہ جو اٹھ کر وضو کرنا ہے، یہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، اس کی ادائیگی ہونی ہے، کسی اور معاملے میں ہو اسے روکنا ہے، تو یہی تو مجاہدہ ہے۔ اگر یہ پابندی ہوتی، جیسے سانس لینا وجود کی پابندی ہے، اسی طرح عبادت بھی پابندی ہوتی، تو امتحان کیا تھا؟ امتحان ہی تو یہی ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا اس میں تم اپنی رضا کو رد کرتے ہو، اللہ کی رضا کو مانتے ہو، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، یہی تو امتحان ہے۔ عین امتحان پر ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ تو کبھی سکول کا بچہ بھی یہ اعتراض کرتے دیکھا ہے کہ سال کے بعد جب وہ امتحان میں بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ یہ پیپر کیوں لیا جا رہا ہے، اسے بھی سمجھ آئے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اگلے درجے میں پہنچوں گا، جو میں نے پڑھا ہے اس کا امتحان ہے اور یہ میری ترقی کا سبب ہو۔ ایک بچے کو امتحان کی سمجھ آئے اور ہم پھر یہ کہیں، اور بحیثیت مسلمان بنیادی طور پر اشرف الخلق، پھر آگے دیکھیں جیسے ایمان نصیب اور ہمارے اندر یہ شکایت ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ یہی تو دنیا کا امتحان ہے۔ تو فرمایا اس میں زیادہ صفائی اور پاکی کی بات ہے۔ اب اس برائی کی وجوہات کو دیکھیے گا، یہ جو ازدواجی مسائل ہیں، اس برائی کے پھیلنے کے اسباب میں بھی یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ یہاں ہم جس خطے میں رہتے ہیں، یہاں بہت عرصہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے رہے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ بدی پر لوگ جو ہیں وہ جمع رہتے ہیں، تو ہندوؤں نے اپنے ہندو ہونے کو اتنا پختہ رکھا کہ مسلمان معاشرے کا اثر تو اس طرف نہ گیا۔ ہم کمزوری کی نظر اس طرح ہوئے کہ ہماری مرگ ہو جائے تو بھی رواجات ہمارے پاس ایسے آ گئے ہیں جو ہمارے نہ تھے، اور شادی بیاہ کی بات آ جائے تو بھی ہمارے معاشرے میں ایسے رواجات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے نہیں ہیں، اور ہم انہی رواجات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک نوجوان، اس کی شادی، اس کے بے شمار مسائل کا حل جو ہے اس شادی میں ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے اس شادی کے امور سے اس کے معاملے کو لٹکاتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو خدشہ ہے غلطی گناہ کا۔ اسی طرح کہیں طلاق ہے تو وہ بھی تو انسان ہے، آپ اپنی ضد اور انا پر اسے گھر نہیں بسانے دیتے، تو انسان ہے، اس کی خواہشات بھی ہیں، اس کی خواہشات اگر وہ کسی خواہش کی نظر میں بہہ گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ پھر جو اسے ایک تحفظ، ایک گھر، ایک نظم درکار ہے، وہ اسے نہ میسر ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو یہ بنیاد ایمان پہ رہا، غور فرمائیں کہ جو اس ایسی صورتحال میں کسی خاتون کو نکاح نہیں کرنے دیتے، تو پھر اس آیت کے مطابق ان کا اللہ پر ایمان کیا ہے، آخرت پر ایمان کیا ہے؟ غور کریں اس آیت کو، تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بات بڑی نازک ہوتی ہے۔
اسی طرح دوسرا حصہ جو فرمایا کہ یہ جو تمہیں فرمایا جا رہا ہے اس میں صفائی اور پاکی ہے، کہ یہ وہ معاملہ ہے جس سے معاشرے میں نکھار آئے گا۔ تم سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک ہے کہ جی یہ نہیں میری تو بے عزتی ہو رہی ہے، نہیں، اس میں تمہاری عزت ہے۔ کل خدا نہ خواستہ کو بے حیائی کا معاملہ پیش آ گیا تو جہاں غلطی اور گناہ ہے وہاں معاشرے میں اپنے مقام بھی دیکھ لو کہ پھر تمہاری جو تعریف معاشرے میں آئے گی وہ کیا ہوگی۔ پھر اس سارے معاملے کو عند اللہ دیکھو کہ کسی ایک کا حق تھا اور تم اس کا حق روکنے کا سبب بنے، پھر وہاں جو زیادتی یا ظلم ہوا اس کا جواب وہ کیا دے گا اور تم جو روک رہے ہو تم کیا دو۔ تو زندگی کی جو روانی ہے وہ دینی احکامات میں ہے معزز سامعین، اور فرمایا یہ بہت زیادہ صفائی اور پاکی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور فرمایا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ مجھے سب معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، میاں تمہیں نہیں معلوم۔ جس نے تمہیں عقل یا دماغ سوچ کے لیے دیا، جس نے تمہیں دل سمجھنے اور فیصلوں کو دیا، جس نے دیا وہ جانتا ہے، چونکہ یہ سارے ذرائع بھی اس نے دیے، استعداد بھی اس نے دی ہے۔ اور لوگ صحیح سلامت ہمارے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں پاگل کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کا دماغ نہیں کام۔ تو یہ تو نہیں کہ اس کے سر میں کوئی بھوسا بھرا ہوتا ہے، یہ بھوسا محاورتاً ہے، ورنہ تو اسی طرح گوشت کا ایک حصہ اس کے ذہن میں بھی سر میں بھی ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا، اسے پاگل کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جو تجھے عطا فرمایا یہ نہ سمجھ جس نے پیدا کیا اب تیری عقل بڑھ گئی ہے اور جو پیدا فرما رہا ہے اس کے احکامات جو ہیں وہ ثانوی حیثیت پر رکھ رہا ہے، نہیں، یہ درست نہیں کر رہا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بات پاکیزگی کی بھی آئے گی، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اس کا سبب بھی یہی، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بیٹی والے بھی پھر رہے ہیں رشتہ نہیں کوئی لینے آ رہا، بیٹے والے بھی پھر رہے ہیں انہیں کہیں رشتہ نہیں مل رہا۔ کمال ہو، بیٹی والوں کو رشتہ کے لیے آ کوئی نہیں رہا، بیٹے والوں کو رشتے کی جگہ نہیں مل رہی، یہ کیا ہے؟ اصل سمجھ آئی کہ بیٹی کا رشتہ بھی درکار ہے تو بیٹے والوں کو بھی رشتہ کی ضرورت ہے، تو یہ باہم اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے ہم سارے اپنے ایک تخیلاتی جہان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجھ میں تو جو ہے اس پر تو کوئی بات نہ کرے، جسے میں منتخب کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ پورا جسے کہتے ہیں نا کہ 16 آنے پورا ہو۔ تو میاں تو اگلے کو 16 آنے پورا کرنا چاہتا ہے تو کیا تو 16 آنے ہے اگلے پر؟ تو جو دینی پہلو ہے اسے دیکھو، جو اخلاقی پہلو ہے اسے دیکھو، حیثیت کے مماثلت کو دیکھو، مزاجوں کو دیکھو، تو پھر اللہ کے سپرد کرو معاملہ۔ لیکن نہیں ہے، ہمارے اندر رواجات اتنے آ چکے ہیں کہ دین نے کتنی سہولت دی ہے زندگی کے معاملات میں، ہم نے اس سہولت کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ زندگی جو ہے اس میں بہت تنگی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ 3 پہلو فرمایا اس کے ساتھ، ایمان فرمایا، ایک حصہ ایمان کا فرمایا، اب کسی کو روک رہے ہو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے روک رہے ہو، فرمایا نہ روکو، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے نہ روکو، یہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا اس میں پاکیزگی ہے، اس میں صفائی ہے۔ تیسرا ایسا بیان فرمایا کہ جو تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ بہت جانتے ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اس لیے جو اللہ جانتے ہیں جس کا وہ حکم کر رہے ہیں اسے اختیار کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ جو حصہ بیان فرمایا گیا نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ جو ہم ہر بات میں اپنی عقل داخل کی ہوتی ہیں، اپنی پسند داخل کی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے، ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے،
اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔